السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کے سامنے ہم صحت کے بارے میں قرآنی آیات کے پس منظر میں ایک بڑا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں، بڑا ایلیوسیڈیشن۔ اور یہ خلاصہ مصر کے ایک نامی گرامی میڈیکل پریکٹیشنر اور ماہر غذائیات یعنی ڈائٹیشین ڈاکٹر عماد فہمی کی ریسرچ پر بیسڈ ہے۔ اگر آپ اپنے گھر والوں، سماج کی صحت کو لے کر فکر مند ہیں یا کنسرن ہیں تو یہ ایپیسوڈ آپ کے اور آپ کی نسلوں کے ہمیشہ کام آنے والا ہے دوستو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، انسان کی زندگی میں اطمینان اور صحت بیش قیمتی دولت ہے نا؟ صحت سے زندگی کی ہر نعمت کا مزہ ہے، اور عبادت میں بھی صحت کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے۔ بلکہ اسلام کے تمام فرائض صحت کے بنا مشکل اور نامکمل ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو۔ ان تمام فرائض کا تعلق آپ کی صحت سے ہے۔ دنیا میں آپ کو صحت اور ایمان کی دولت مل تو گئی، مگر اس کی حفاظت اور قدر نہ کی تو ممکن ہے ہم سے چھین لی جائے، کیونکہ جن نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوتا، جن نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی، وہ چھین لی جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ صحت اور ایمان کی ہر وقت ہم فکر رکھیں۔ اب ڈاکٹر عماد فہمی کی ریسرچ کے مطابق آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے ہی پیدا کی ہیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب پانی کی فضیلت کے پس منظر میں ڈاکٹر عماد فہمی کی ذرا ریسرچ پر ہم غور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وزن کے ریشیو میں پانی پیے، یعنی 1 کلو پر 30 ml پانی اس کو پینا چاہیے۔ کسی کا وزن اگر 100 کلو ہے تو اس کو 100 کلو انٹو 30 ml پانی لینا چاہیے، یعنی 3000 ml پانی پینا چاہیے۔ 3 لیٹر ہوتا ہے، تو 3 لیٹر پانی کم سے کم اس کو لینا ہوگا۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کی زیادتی سے باڈی کا ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتا ہے، یعنی جو باڈی کے اندر ہمارے ویسٹ اور فضلات ہیں اور جتنے بھی ہارمفل، وہ سارے کے سارے پیشاب کے ذریعے سے باہر آ جاتے ہیں۔ اور کئی کنٹریز میں واٹر تھراپی کو جو ہے وہ باضابطہ پرسکرائب کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ڈیٹاکسیفیکیشن کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے دوستو، ہر چیز کی عتی یعنی انتہا اور حد سے بڑھ جانا، حد سے باہر نکل جانا، یہ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو پانی بھی حد سے بڑھ کر نہیں پینا ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31، یعنی کھاؤ اور پیو اور بیجا اسراف نہ کرو، اور اللہ بیجا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہاں اس آیت کے پس منظر میں ڈاکٹر عماد فہمی فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر عام طور پہ کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس کے لیے منع کرتے ہیں، حالانکہ کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس دونوں ہی انسان کی جسم کے لیے بے حد ضروری ہے۔ دراصل اوور ایٹنگ جو ہے وہ بیماری کی بنیاد بنتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم کھانے سے پہلے اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لیا کرو، 1 حصہ پانی پہلے پی لو، دوسرا حصہ کھانا، اور تیسرا حصہ خالی اس کو ہوا کے لیے چھوڑ دو، تاکہ کھانے کو ہضم کرنے والے اجزاء اپنا کام آسانی سے کر سکیں۔ آئیے دوستو، اب ذرا سا سورہ نبا کی ان چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ یہ آیت 9، 10، 11 لگاتار، یعنی پہلی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ ظاہر ہے کہ نیند کے بعد ہی آدمی اپنی نیند پوری کرنے کے بعد بھی اگلے دن کاموں کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور رات کو ہم نے پردہ بنا دیا تاکہ تم اس میں آرام کر سکو، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنا دیا، یعنی اس کو تمہارے معاش اور روزی کو کمانے کے لیے ہم نے دن بنا دیا ہے۔ اب اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا سونا اور جاگنا قرآنی آیات کے خلاف ہے، یعنی ہم رات کو 3 بجے تک جاگتے ہیں، 4 بجے تک، صبح کو سوتے ہیں جب اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے تمام
جو دنچریا ہے، جو سسٹم ہے، اس کو بالکل پلٹ کر دیا ہے قرآن کے۔ میڈیکل ریسرچ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ رات کو دیر تک جاگنے والوں کی آنکھوں کی روشنی ختم ہونے لگتی ہے رفتہ رفتہ، اس میں ان کو تناؤ اور فکر بنی رہتی ہے، ان کی چنتائیں بڑھ جاتی ہیں، کھانے کو ہضم کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی قوت ہضم ختم ہو جاتی ہے، ڈائجیشن سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کو ہضم نہیں ہوتی ہیں، پھر موٹاپا بڑھنے لگتا ہے، ڈارک سرکلز آنکھوں کے نیچے، کالے دبے اور داغ اور ان کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی بیماریاں ہیں، دماغی اور ذہنی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب میڈیکل ریسرچ سے طے ہو چکا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور صحابہ کو یہ تعلیم تھی کہ عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے اور تیسرے پہر رات کو یعنی 3 ساڑھے 3 کے بجے آس پاس اٹھ جایا کرتے تھے اور پھر تہجد میں اور اللہ کے سامنے رجوع ہو جایا کرتے تھے۔ اب اگر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر ہم نے قرآن ان آیات پر عمل کر لیا تو آپ یقین مانیے ہم ہر اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گے، صحت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، ذہن کے اعتبار سے بھی۔ یاد رہے دوستوں کہ قرآن میں کسی بھی معاملے، کسی بھی بیماری یا کسی مسئلے کے حل کے لیے کوئی تفصیل نہیں ہے، اس کے اندر غور و تدبر کرنے سے اس کا حل نکل کے سامنے آتا ہے، بس اشارتاً قرآن چیزوں کو سمجھاتا ہے، اب اس پر تحقیق اور تدبر اور غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ یا جو قومیں قرآن کی آیات پر غور و تدبر کر اس پر تجربے کرتی ہیں اور اس پر ریسرچ کرتی ہیں تو وہ بہت فیض اٹھا پاتی ہیں اس پوری دنیا سے۔ قرآن کریم زندگی کو حسین اور خوبصورت بنانے کی ایک اللہ کی طرف سے نسخہ کیمیا تھا، یہ کیمسٹری تھا، یہ فزکس تھا، یہ میتھمیٹکس تھا، یہ بایولوجی تھا، یہ زوالوجی تھا، یہ جغرافی تھا، یہ آخرت کی تیاری کا ایک نسخہ تھا، ہماری تمام بیماریوں کا اس میں علاج تھا، لیکن افسوس ہم نے اس کو طاقوں میں سجا دیا اور مردوں کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام سامعین اور ناظرین کو قرآنی تمام آیات پر غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کے اس پروگرام کے معاون ہیں جناب سلیم قریشی صاحب اور ایڈوکیٹ صنوبر صاحب۔ آپ کا میزبان علی عادل کل انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ دوستو، ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، انشاءاللہ اس کو لگاتار جاری رکھیں گے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسانی بیماریوں کا علاج۔ تو اس پر آپ کی اگر کچھ رائے ذہن میں آتی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے دے دیں تاکہ ہر ایک سننے والا اور دیکھنے والا اس سے مستفیض ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ اللہ نگہبان۔